خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کارڈیو واسکولر ڈیزیزز یعنی کہ دل کی بیماریاں اور دل سے ریلیٹڈ بیماریوں کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دے رہے تھے۔ اس کے پہلے مضمون میں ہم نے آپ کو بتایا کہ دنیا بھر میں کتنے افراد دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہر سال ہلاک ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے دنیا بھر میں جتنی بھی اموات ہوتی ہیں اس میں سے 30% یعنی کہ 30% افراد جو ہے وہ دل کی بیماریوں کی وجہ سے، اور ان بیماریوں کی وجہ سے جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، دل سے اور نظام خون سے اور اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے اموات کا شکار ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ہیں کیا۔ کارڈیو واسکولر ڈیزیزز جو ہیں وہ دل اور دل کی شریانیں جو ہیں ان کی بیماریوں اور ان کی خرابیوں کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں۔ ان کے مختلف گروپس ہیں۔ پہلا گروپ جو ہے جو شریانیں، خون کی نالیاں، خون کی آرٹریز دل کو خون سپلائی کرتی ہیں یا دل کو پہنچاتی ہیں، ان کو کورونری آرٹریز کہتے ہیں۔ کورونری آرٹریز دل کی سطح کے اوپر مضبوطی سے چپکی ہوئی ہوتی ہیں اور دل کو خون پہنچاتی ہیں، جس کی وجہ سے دل پورا کام سر انجام دیتا ہے۔ آکسیجن اور اس کی جو بھی نیوٹریشن ہے دل کا وہ پہنچانے کا کام اس کی ذمہ ہوتا ہے، ان آرٹریز کے ذمہ ہوتا ہے۔ اگر ان آرٹریز میں، ان شریانوں میں کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہو جائے، کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو دل کے مسلز کو صحیح طرح آکسیجن نہیں پہنچے گی، اور اسی طرح اگر ان آرٹریز میں کوئی رکاوٹ ہے تو اس کی وجہ سے جو مسلس ہیں وہ ویک ہو جائیں گے، اور بعض دفعہ اگر بہت زیادہ یعنی کہ اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو مسل ڈیڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کارونری آرٹری ڈیزیز، کارونری ہارٹ ڈیزیزز کہلاتی ہیں۔ دوسرا گروپ جو ہے سیریبرو واسکولر ڈیزیزز کا ہے۔ سیریبرو واسکولر ڈیزیز یعنی کہ دماغ کے جو شریانیں ہیں، دماغ کو خون پہنچاتی ہیں، اس کے ذریعے آکسیجن اور خوراک پہنچتی ہے، اور دماغ کے سیلز جو ہیں، خلیے جو ہیں وہ زندہ رہتے ہیں۔ اگر ان میں رکاوٹ پیدا ہو جائے دماغ کی شریانوں میں، اور دماغ کے جو سپلائی کرنے والی ہیں، خون سپلائی کرنے والی آرٹریز ہیں، تو دماغ کے خلیے جو ہے وہ ڈیڈ ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بیماری ہو سکتی ہے۔ تو یہ کارڈیو واسکولر ڈیزیز بھی اسی گروپ کے اندر آتی ہیں۔ تیسرا گروپ جو ہے پیریفرل آرٹری ڈیزیز کا ہے۔ پیریفرل آرٹری ڈیزیز جو ہے نا، ہاتھوں میں، ٹانگوں میں جو شریانیں ہیں، جو خون کی نالیاں ہیں، ان کے اندر اگر کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، ان کے اندر جو ہے سختی پیدا ہو جائے، ان میں مسائل پیدا ہو جائیں، ان کے والوز جو ہیں وہ ڈیفیکٹیو ہو جائیں، تو ان کی وجہ سے بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ یہ پیریفرل آرٹریز ڈیزیز کہلاتی ہیں۔ چوتھا گروپ جو ہے رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کا ہے۔ رومیٹک ہارٹ ڈیزیز ان بیماریوں کو کہتے ہیں جو رومیٹک فیور کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ رومیٹک فیور کیا ہے؟ رومیٹک فیور جو ہے ایک بیکٹیریا کی وجہ سے، ایک جراثیم کی وجہ سے دل کے جو اندرونی میمبرینز ہیں، یا جو دل کی اندرونی میمبرین کی وجہ سے والو بنے ہوئے ہیں جو کہ پورے خون کے نظام کو ایک اسموتھ اور ایک سسٹم کے حساب سے چلاتے ہیں، ان کے اوپر یہ بیکٹیریاز اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کو ڈیفیکٹیو بنا دیتے ہیں۔ اندر کی جو لائننگ ہے، دل کی لائننگ، اس کے اوپر یہ اثر انداز ہو کے ان کو سخت کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ بعض دفعہ یہ والو جو ہیں
یہ بند ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ یہ ڈیفیکٹیو ہو جاتے ہیں، تو اس کو جو ہے رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل ہم ایک پورے مضمون، اس کے لیے ایک پورا مضمون چاہیے جس کے ذریعے آپ کو پوری معلومات ہو سکے گی، ہم اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ پانچواں گروپ جو ہے وہ ہے کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز کا۔ کنجنائٹل یعنی کہ موروثی، یعنی پیدائشی طور پر جو بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو پیدائشی طور پر دل کے بننے کے دوران اگر کوئی ڈیفیکٹ رہ جاتا ہے، اس کی دیواروں میں کوئی سوراخ رہ جاتا ہے، اس کی خون کی نالیاں جو ہیں الٹی پلٹی ہو جاتی ہیں، یا اور کوئی ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے جو کہ پیدائشی طور پر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کیا مسائل ہوتے ہیں یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، اور یہ گروپ بھی خاصا کامن ہوتا جا رہا ہے جس کے اندر بچے جو ہے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن سرجری کے ذریعے یہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ چھٹا گروپ جو ہے ڈیپ وین تھرومبوسس۔ ڈیپ وین تھرومبوسس اور پلمونری ایمبولزم۔ ڈیپ وین تھرومبوسس کیا چیز ہے؟ یعنی خون کی نالیاں جو ہیں، خون جو واپس لے کے آ رہی ہیں دل کی طرف، ان نالیوں میں، ان وینس میں اگر خون جم جائے، خون جمنے کے بعد وہاں پر رکاوٹ پیدا کر دے، یا جو خون کی نالیاں دل کے سے اور پھیپھڑوں سے خون واپس لے کے جا رہی ہیں، ان کے اندر اگر کوئی خون کی پھٹکی جم جائے، خون جم جائے، تو وہ پلمونری ایمبولزم کہلاتا ہے، یعنی کہ اس سے لنگس یا پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں اور دل بھی متاثر ہوتا ہے۔ اس طرح ڈیپ وین تھرومبوسس سے ٹانگوں میں درد اور جسم کے اندر درد پیدا ہو سکتا ہے، تو یہ بھی کارڈیو واسکولر ڈیزیز کے گروپ میں ہی آتی ہیں۔ اس میں بعض دفعہ بڑا کلاٹ جو ہے وہ خون کی نالیوں میں بن جاتا ہے ٹانگوں کی، اور وہ وہاں سے نکل کے آہستہ آہستہ دل میں یا پھیپھڑوں میں پہنچ کر اس کے فنکشن کو، اس کے کام کو رکاوٹ پیدا کر کے بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ ہم نے آپ کو 6 گروپ بتائے ہیں، اس کے ہم مزید معلومات اگلے مضامین میں آپ کو فراہم کریں گے۔